تطہیر الجنان کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور ایک حدیث نقل یہ بھی کی ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جو ہے گھر کے اندر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ تو کیا اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محبت کرتی ہوں، ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت کیوں نہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام حبیبہ تو بھی معاویہ سے محبت کرتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور محمد کا خدا ہمارا خدا اللہ رب العزت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان کے اندر لکھی ہے۔ تو اب جس سے محبت خدا بھی محبت کرے، محمد مصطفیٰ بھی محبت کرے، محمد مصطفیٰ کی ازواج بھی جس سے محبت کرے، تو وہ کیسا کتنا بلند شخصیت ہوگی، کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنا عظیم آدمی ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، پھر صرف اپنی نہیں اللہ کی محبت کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرا اللہ جس سے محبت کرے وہ کتنا بلند شخص ہوگا، کتنا اس کا عظیم مرتبہ ہوگا، کتنی جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہوگا، کتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وگرنہ کسی خائن آدمی کے لیے تو اللہ یہ نہیں اعلان کرتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی کہا ہو کہ ابو جہل سے جو ہے اللہ کو محبت ہے، ابو لہب سے اللہ کو محبت ہے، قارون سے، فرعون سے، حامان سے، بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، ان کے لیے تو اعلان نہیں کیا۔ تو جب اعلان کیا کہ امیر معاویہ سے بھی اللہ کو محبت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جو ہے اسی تطہیر الجنان کے اندر جو ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک حدیث اور نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے سسرال والے رشتوں کا خیال کرو، میرے سسرالی رشتوں کا خیال کرو، میری وجہ سے ان کا خیال کرو۔ اور فرمایا کہ جو میری وجہ سے میرے سسرال کے رشتہ داروں کا خیال کرے گا اور ان کی رعایت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتے کو محافظ بنا کے بھیج دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری سسرال والے رشتہ داروں کا جو ہے میری وجہ سے جو ہے خیال نہیں رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے گا، اور جس کو اللہ رب العزت چھوڑ دے قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، کسی بڑی مصیبت کے اندر ڈال دے۔ تو یہ حدیث بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے، نبی کے سالے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اندر شامل ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس اعتبار سے بھی جو ہے اس گھرانے کا، اس خاندان کا، یہ جو گھر والے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا ہمیں اس لیے بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے سسرال والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کی جو ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان کے اندر ایک اور حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جس خاندان کی لڑکی سے میں اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی لڑکی کا میں نکاح کر دوں، یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست کی تھی، اپنے پروردگار سے میں نے درخواست کی، اور وہ درخواست کیا تھی کہ میں اپنی امت میں جس گھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کروں، یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں۔ یہ اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ جس گھرانے میں، جس گھر میں میں اپنا نکاح کروں، یعنی جس گھر سے میں لڑکی لوں یا وہ گھر جس میں میں لڑکی دوں، یا اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری اس درخواست کو، میری اس دعا کو قبول فرما لیا، اس دعا کو قبول فرما لیا۔
تو اب میرے بھائیوں دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی یہ بات ہے اور کہ نبی علیہ السلام نے کس کس گھر میں رشتہ لیا، کس کس گھر سے رشتہ لیا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گھر سے میں نے رشتہ لیا وہ بھی جنت میں میرے ساتھی ہوں گے، وہ بھی جنتی لوگ ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق اور اس کے سارے گھر والے جو ایماندار تھے سارے کے سارے جو ہے وہ جنتی ہیں، اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بھی جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہے، نبی کی بیوی ہیں۔ تو اس حدیث سے، ان دونوں حدیثوں کے مطابق وہ بھی جو ہے نبی علیہ السلام کی دونوں حدیثوں کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو گھر والے تھے وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی۔ تو نبی کی اس حدیث کے مطابق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں کے اندر ویسے بھی جنت کی بشارتیں دی، لیکن خاص اس حدیث کی مناسبت سے یہ بتا رہا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کی مناسبت سے ان کا جنتی ہونا جو ہے وہ یقینی ہے اور ان سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان حدیثوں کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جو ہے وہ بھی سارے کا سارا جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کی بات پہ جو ہے یقین رکھنے والے ہیں کہ جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اور جو نبی کی بات نہیں مانتا اس کو کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ مکے کے کافر تھے نا، مکے کے کافر، وہ بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب کوئی بات نکلتی تھی تو ان کو بھی یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات یقیناً پوری ہو کے رہے گی۔ جیسے مکے کے سردار کے بارے میں نا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا نا کہ اس کو میرے صحابہ قتل کریں گے، اور ایک صحابی نے جو ہے خود اس کو جا کے بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابی جو ہے وہ تجھے قتل کریں گے۔ تو اس نے گھر جا کے نا اپنی بڑی پریشانی کے اندر گھر گیا اور اپنی بیوی کو جا کے یہ بتایا کہ مجھے جو ہے فلاں صحابی نے، نبی کے صحابی نے یہ بات کہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے محمد کے صحابہ قتل کریں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو بالکل سچ ہے، تو اپنا خیال رکھ۔ تو کافروں کو بھی یقین تھا کہ نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ سچی ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹ کا وہم و گمان بھی نہیں انسان کر سکتا۔ اور تو یہاں کے آج کل کے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ حدیثیں سامنے ہیں، حدیثیں سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نبی کے صحابہ سے بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، پتہ نہیں یہ کیا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا کردار بھی اس طرح کا ہے، عقیدہ بھی اس طرح کا ہے۔